عباس علمبردار کے لاشے کو امام قاسم کی لاش کے قریب رکھ دیتے ہیں. ابھی لاش رکھ کر پلٹے ہی تھے کہ کیا دیکھا، سامنے سیدنا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں. یہ علی اکبر کون ہے؟ امام علی مقام کے 18 سال کے نوجوان فرزند. امام پاک سے عرض کرتے ہیں بابا جان اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اب یہ سر گردن پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی چچا عباس کے پاس پہنچ جاؤں، امام قاسم کے پاس پہنچ جاؤں. ابا جان اجازت دیجئے تاکہ میں بھی میدان کارزار میں جا کر اپنی جان بارگاہ مولا میں قربان کر دوں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے، 56 سال کا باپ نگاہوں کے سامنے 18 سال کا نوجوان بیٹا گلا کٹانے کی اجازت چاہتا ہے. کون ایسا باپ ہوگا جس کا دل لرز نہ جاتا ہوگا؟ سلام ہوئے حسین، یہ تیرا ہی کردار تھا، یہ تیری ہی ہمت تھی. اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا. امام علی مقام کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر میں تمہیں کس منہ سے اجازت دوں، گلا کٹوانے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم تو شبیہ رسول ہو، تمہارا چہرہ تو مصطفیٰ کے چہرے کے جیسا ہے. امام علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تھے. صحابہ کرام دور دور سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے تو آپ کے چہرے میں انہیں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا تھا. لیکن علی اکبر مچل جاتے ہیں، تکمیل ذبح عظیم ہو رہی ہے. امام علی اکبر جب باپ سے رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے تو مؤرخ کو اسماعیل ذبیح اللہ کا وہ مینا والا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے. وہاں بھی باپ اور بیٹا تھے، یہاں بھی باپ اور بیٹا ہے. وہاں باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا تھا. اپنے بیٹے سے باپ پوچھتا تھا کہ یا ابتی، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے؟ اور یہاں بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا جان اجازت دو تاکہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. وہ قربانی بھی بڑی عظیم تھی ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی، لیکن کربلا کا منظر اس سے بھی عجیب تر ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تو تھی لیکن آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی. یہاں باپ اپنے نوجوان بیٹے کی کٹتی ہوئی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹا جا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے ہمت دے، اور تو میرے لیے دعا کر. تو اپنی جان کٹا کر امتحان دے گا اور میں تجھے کٹتا ہوا دیکھ کر امتحان دوں گا. 18 برس کے نوجوان کو کٹتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. امام علی مقام اپنے 18 سال نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. فرمایا بیٹا قریب ہو جا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا دولہا بنا دوں. سر پر مصطفیٰ کی دستار باندھتے ہیں، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار دیتے ہیں. اپنے ہاتھ سے امام اپنے 18 سال کے نوجوان کو گھوڑے پر سوار کرتے اور علی اکبر گروہ اشقیاء کے سامنے جا کر جب کھڑے ہوئے تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. لوگوں کو ایسے معلوم ہوا کہ سامنے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں. سپاہی عمرو ابن سعد سے پوچھنے لگے اے عمرو ابن سعد یہ کون ہے جن کا چہرہ تو مصطفیٰ کے چہرے کی طرح سے نظر آتا ہے؟ عمرو ابن سعد کہنے لگا اے لوگو یہ حسین کا نوجوان بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے، علی اکبر ہے، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور یہ شبیہ پیغمبر ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے. تھوڑی دیر کے لیے سپاہی دہل گئے کہ کس کی ہمت تھی ہم شکل مصطفیٰ پر تیر چلاتا، تلوار چلاتا.
لیکن عمر ابن سعد ڈانٹنے لگا، کہنے لگا تم 22,000 کی تعداد میں ہو، کیا ایک جوان سے مقابلہ نہیں کرتے؟ آگے بڑھو۔ جب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمر ابن سعد اپنی فوج کے ایک پہلوان جس کا نام طارق تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اس سے کہنے لگا کہ طارق، اگر تو نے اس نوجوان کا مقابلہ کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یزید سے کہہ کر میں تجھے موصل کی گورنری دلا دوں گا، موصل کا گورنر بنا دوں گا۔ یہ دنیا کا کتا موصل کی گورنری کے خواب میں، اس امید میں، اس تمنا میں ہم شکل مصطفیٰ پر تلوار چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، امام علی اکبر کے اوپر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہے، لیکن علی کے شیر نے ایسی تلوار چلائی کہ اس طارق کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس زور سے اس کے سر پر وار کیا کہ اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ اتنے عظیم پہلوان کی بے دردی کی موت کے بعد کس یزیدی کے اندر ہمت تھی کہ آگے بڑھتا؟ جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو امام علی اکبر نے خود آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ علی کے شیر کا شیر ہے، ہم شکل پیمبر ہے جس کے بازو میں علی کی قوت ہے، حیدر کرار کی قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، داہنی طرف جاتے ہیں، یزیدی بھیڑ بکریوں کی طرح سے بھاگتے نظر آتے ہیں، جس طرف کا رخ کرتے ہیں کھیرے اور ککڑی کی طرح سے سروں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو گھوڑے کی باگ موڑتے ہیں، سامنے بابا جان علی اکبر کی شجاعت کے جوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قریب جاتے ہیں، عرض کرتے بابا جان گلا سوکھ گیا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے ان ظالم درندوں کو ایک ہی حملے میں فنار جہنم کر دوں۔ امام حسین اپنے نوجوان بیٹے کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، حضور کوثر کے اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اے بیٹا صبر کرو، تھوڑی دیر میں تم جام کوثر سے سیراب کرنے ہونے والے ہو، اور اے بیٹا قریب آؤ، میں جب پیاسا ہوتا تھا تو آقا نانا جان میرے منہ میں اپنی زبان دے دیتے تھے، میرے لال میری سوکھی زبان چوس لے، شاید تجھے بھی قرار آ جائے۔ امام علی اکبر قریب ہوتے ہیں، امام حسین کی سوکھی زبان 3 دن کی سوکھی زبان ہے، اپنے نوجوان بیٹے کے حلق میں ڈال دیتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں۔ علی اکبر امام علی مقام کی زبان کو چوستے ہیں، تھوڑا قرار آ جاتا ہے، پھر میدان کارزار کی طرف آتے ہیں۔ اب کوئی یزیدی آگے نہیں بڑھا، بلکہ عمر ابن سعد کے حکم سے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور فاطمہ کے لال پر چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بوچھار کر دی۔ کوئی تیر قاسم کے سینے میں، علی اکبر کے سینے میں آ کے لگتا ہے، کوئی پیشانی میں لگتا ہے، کوئی حلق پر لگتا ہے، پورا جسم نیزوں تیروں سے چھلنی ہو چکا۔ ایک بدبخت نے سینے پر ایسا نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے اور عرض کی یا ابتاہو ادرکنی، اے بابا جان اپنے لخت جگر کی خبر لیجئے۔ امام علی مقام دوڑ کر آتے ہیں، اپنی 18 سال کی کمائی کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا۔ قریب آئے تو کیا دیکھا؟ علی اکبر کے سینے میں نیزے کا پھل چبھا ہوا ہے۔ آپ اس نیزے کو جب باہر نکالتے ہیں تو اس نیزے کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام نے کس صبر و ہمت سے اس منظر کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ 18 سال کے نوجوان کڑیل جوان بیٹے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر امام علی مقام خیمہ اطہر میں لاتے۔ امام علی مقام زمین سے خطاب کرتے ہیں، اے زمین، یہ حسین کا 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ حسین کی امانت ہے، اور ابھی وہاں سے اٹھے بھی نہیں۔